اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ہماری ہدایت کے لیے کلمہ، کلمے کی تفسیر کے لیے قرآن پاک اور قرآن پاک کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین کہ قرآن شریف ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ قرآن ہدایت ہے سارے عالم کے انسانوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رہبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر قرآن شریف ہے کہ جب کوئی بات اٹکی اوپر سے حکم آیا اور قرآن شریف نے راستہ بتایا کہ آپ یہ کیجئے. قرآن شریف ہدایت ہے اور ہدایت کا پورا سامان قرآن میں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے وہ قرآن میں دیکھو اور کیسے کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو، ورنہ بھٹک جاؤ گے اور جو بھٹک گیا وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہدایت کی فکر سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے ماحول کے لیے اور سارے عالم کے لیے، کیونکہ آخرت میں دو میں سے ایک ٹھکانہ ہو جائے گا، یا تو وہ جہنم میں جائیں گا یا جنت میں. جنت کامیابی اور جہنم ناکامی. صرف موت تک اور قیامت تک انسان کو دنیا میں رہنا ہے. اس لیے دنیا میں جتنے بھی اسباب ہے ان کا تعلق گزر ان سے ہوگا، یعنی اس کے ذریعے سے گزر بسر ہوگا، اس میں رہیں گے، ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. کامیابی کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے. کامیابی کا تعلق صرف اللہ کے احکام سے ہے. دنیا کے اس ساز و سامان کی وجہ سے اللہ کے بندے دو قسم کے ہو جائیں گے. ایک قسم وہ جو ان اسباب کے اندر سے کامیابی حاصل کریں گے، حکم پورا کریں گے، اور ایک قسم دھوکہ کھانے والی کہ جس نے اسباب سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے میں اپنی کامیابی سمجھی. یہ یقین خراب کریں گے، عمل خراب کریں گے، جذبات خراب کریں گے اور اللہ کا اور اس کے بندوں کا حق ماریں گے، بلکہ اپنی ذات کا بھی حق ماریں گے. اور جب یہ حق مارنے والے بن جائیں گے تو پھر ان اسباب سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ یہ اسباب ان کے لیے دوزخ کے سامان بنیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، دھوکے کا سامان ہے. دنیا دھوکے کا سامان اس لیے بنتی ہے کہ اس کا نفع سامنے ہے اور نقصان غیب میں ہے. جیسے مچھلی کو کھانا نظر آتا ہے، جال نظر نہیں آتی، پرندے کو دانہ نظر آتا ہے، جال نظر نہیں آتی، اسی طرح انسان باطل کے نفع کو دیکھتا ہے، اپنی ہلاکت کو نہیں جانتا. وقتی طور پر فائدہ ہوگا اور انجام کے اعتبار سے ہلاکت ہوگی. اس لیے غیب کے یقین کی دعوت ہے کہ جب غیب کا یقین ہوگا تو ایمان والا یعنی یقین والا اپنی یقین کی نظر سے اس ہلاکت کو اپنی آنکھوں کے سامنے گویا دیکھ رہا ہے، اور دین کا اور حق کا نقصان سامنے ہے اور نفع غیب میں ہے. اس لیے آدمی حق پر چلنے سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے کیونکہ نفع سامنے آیا نہیں اور رکاوٹیں سامنے آتی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابیوں سے ہوتی ہے. تو جب حق کو اپنے دل میں لیں گے اور لے کر چلیں گے تو ناگواری پیش آئے گی، نقصان ہوگا اور نقصان کا خوف ہوگا. یہ طے اور ممکن ہے، لیکن خدا کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ نقصان نہیں ہے بلکہ قربانی ہے. یقیناً نقصان وہ ہے جس کا کوئی فائدہ لوٹ کر نہ آئے. حق کے راستے میں جو نقصان آئے گا وہ بڑا معاوضہ لینے کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.